ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کو خوش ہی رکھے۔ محترم سامعین، سورۃ الفاتحہ شریف کو 40 احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے اس کی فضیلت کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج سورۃ الفاتحہ شریف کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلی حدیث آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ پھر قرآنی میں نے اس لیے شروع کیا اور آسان چیز تلاش کر کے آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ شریف ہر عام آدمی اگرچہ وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کو یاد ہوتی ہے تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور ڈھونگی بابوں سے، ڈھونگی پیروں سے بچ کر تاکہ فیض قرآنی حاصل کر کے ہم اپنی زندگانیاں بنا سکیں۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ ابو سعید میرے پاس آئیے۔ حالانکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتا ہی رہا۔ جب نماز سے فراغت حاصل کر لی تو حضور کی بارگاہ کے اندر میں گیا تو مجھے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا تھا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں حالت نماز میں تھا اور اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکا۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید بن معلّہ، کیا آپ نے یہ آیہ قرآنی نہیں پڑھی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اے مومنو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو تم ان کی بارگاہ میں لپکے ہوئے آؤ تاکہ وہ تمہیں زندگانی بخشیں۔ قرآن پاک کے الفاظ سماعت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی، یا رسول اللہ، میں حاضر ہو گیا ہوں، تو حضور نے فرمایا، میرے اوپر ایک عظیم سورت نازل ہوئی ہے اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ مجھے بتانا، یاد دہانی کرانا، میں آپ کو وہ سورت سکھلاؤں گا۔ تو کہا، ہم بیٹھے رہے اور وہاں جب مسجد سے ہم نکلنے لگے تو حضور کو میں نے یاد دہانی کرائی تو حضور نے مجھے الحم سے لے کر جو ہے ولدالین تک یہ سورت پڑھ کر سنائی اور کہا، الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی العظیم تک یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، عقل والوں کے لیے اور علم والوں کے لیے یہ اشارہ ہے۔ تو الغرض کہا کہ مجھے ابھی یہ سورت عطا ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو اچھی چیز صحابہ کے لیے فائدہ مند ہوتی تھی، وہ قرآن ہو، وہ حدیث ہو، تو حضور اپنے غلاموں کو بلا بلا کر دیا کرتے تھے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں سے نکل کر جنت کے ان قیمتی باغیچوں میں چلے جائیں۔ تو میری التجا ہے، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی بیماری پیش آ جائے، تو آپ قرآن کا سہارا ضرور لیں اور سورۃ الفاتحہ شریف کو ضرور آپ اپنے جو ہے وظیفوں میں رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ 40 احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے گوش گزار انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ اللہ نے اس سورت کو کتنی عظمتیں بخشی ہیں اور دیگر قرآن کو بھی بخشی ہیں، لیکن ہر سورت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عجیب ہی ہمارے لیے فیض نازل فرمایا ہے، فیض محمدی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس سورت کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ ہمارے چینل وظائف نبوی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ حاصل کرواتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہر قدم ان کی رحمت میں